وہ اللہ جو تمہارا رب ہے وہ تم سے تمہاری ماں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ خود اپنا رشتہ اللہ سے جوڑو، خود اپنا تعلق اللہ سے جوڑو، اللہ سے مانگو۔ اللہ کی قسم مخلوق کے در کا سوالی نامراد ہو ناکام رہ سکتا ہے، میرے رب کے در کا سوالی کبھی نامراد اور ناکام نہیں رہ سکتا۔ تحدیث نعمت کے طور پہ اور اپنے بھائیوں کی اصلاح کے لیے اور اللہ کے ساتھ ایک تعلق جوڑنے کے لیے میں اپنا ایک ذاتی واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ پچھلے دنوں آپ نے سوشل میڈیا پہ یہ خبر پڑھی کہ میرے بیٹے اور بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور بیٹی انتہائی سیریس کنڈیشن میں 18 دن تک وہ آئی سی یو میں بے ہوش رہی۔ 24 دن کے بعد وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوئی۔ اس کے سر کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی، ناک کی ہڈی ٹوٹی ہوئی، چہرے کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی، ایک جبڑا ٹوٹا ہوا، کمر کی ہڈی اس کی ٹوٹی ہوئی۔ اور جب میں وہاں ہاسپٹل میں پہنچا تو ڈاکٹرز نے جو مجھ سے سائن کروائے اور جو مجھ سے گفتگو کی وہ یہ تھی کہ یہ جو سر کی ہڈی ٹوٹی ہے جس کی وجہ سے سر میں خون گرا ہوا ہے اور یہ نزیف بہ رہا ہے ناک کے ذریعے اور وہ مسلسل 2 ہفتے سے زیادہ بہتا رہا، تو ہمیں فوراً آپریشن کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس میں زیادہ چانس یہ ہوتے ہیں دماغ کے آپریشن میں کہ مریض شفا یاب ہونے کی بجائے اس کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ تو مجھے جو ہی یہ خبر ملی تھی کہ میرے بچوں کا یہ ایکسیڈنٹ ہوا، اللہ کی توفیق سے میں رب کے سامنے سجدے میں گرا کہ اللہ تیری امانتیں ہیں، تو ان کو شفا دے سکتا ہے، ان کی موت اور زندگی تیرے ہاتھ میں ہے مالک، تیرے تقدیر کے فیصلے ہیں۔ یہ آج جو ہوا ہے یہ زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے تو نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا تھا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس پر راضی ہوں میرے مولا۔ اور میں ریاض سے اپنی گاڑی نکال کے یہ سنتے ہی اپنی فیملی کے ساتھ نکلا۔ 2.5 گھنٹے کی ڈرائیو پہ وہ ہاسپٹل تھا جہاں پر میرا بیٹا اور میری بیٹی داخل تھے۔ اللہ کی توفیق سے سارے راستے اللہ سے دعائیں کرتے، حمد و ثنا کرتے، اس کی تقدیر پہ راضی ہونے کی جملے اپنی زبان سے کہتے ہوئے ہم وہاں تک پہنچے۔ اور جب ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ اس میں چانس وفات کے بھی ہے تو میں اللہ کی امانت اور اللہ کے ہاتھ میں موت و حیات، نہ ڈاکٹروں کے ہاتھ میں نہ کسی پیر و بابا کے ہاتھ میں، یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں اور ہماری گردنیں جھکی ہیں رب کے فیصلوں پر۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ خاص اللہ کی توفیق سے میں نے پہلے دن سے ہی، مجھے روزانہ 2-3 گھنٹے ملتے تھے اپنی بیٹی کے پاس آئی سی یو میں جانے کے لیے، اس کی ملاقات کے لیے۔ وہ بچی تو بے ہوش ہے، اسے تو نہیں پتا کون آیا ہے، لیکن میں وہاں جا کر 3 گھنٹے روزانہ تقریباً سورۃ فاتحہ پڑھ کر اپنی بیٹی کو دم کرتا رہا، روزانہ کی روٹین سے۔ جب میں نے بچی کے پاس جانا، گھر سے باوضو ہو کر جانا اور 3 گھنٹے اس کے سرہانے کھڑے ہو کر میں سورۃ فاتحہ پڑھتا رہا، اپنی بیٹی کو دم کرتا رہا۔ وہ دم والا پانی اس کے پاؤں پہ، اس کے ہاتھ پہ، جسم کے کسی حصے پہ گراتا رہا۔ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما تجدین وتحاضرین، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ درد کی جگہ پر سر کے اوپر یہ ہاتھ رکھ کے 7 مرتبہ پڑھتا رہا اور یہ دم کا سلسلہ جاری رہا۔ اور جب میں جاتا ڈاکٹرز 2 دن کے بعد مجھے بتاتے کہ آج آپریشن کا ٹائم ہے، اگلے دن جاتا تو کہتے نہیں آپریشن نہیں کرنا، مزید کچھ انتظار کریں گے، اور اس طرح کرتے رہے۔ اللہ کی رحمت شامل حال رہی، رب کا کلام پڑھتا رہا، سورۃ فاتحہ کا وظیفہ کرتا رہا اور اپنی بیٹی کو دم کرتا رہا، اور الحمدللہ 18ویں دن وہ آئی سی یو سے ڈسچارج ہوئی اور ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کے کسی آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت سے بغیر آپریشن کے اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ اور 24ویں دن ہم اپنی بچی کو لے کے اپنے گھر آ گئے۔ تو بھائی یہ قرآن شفا ہے، یہ فاتحہ شفا ہے۔ ان بابوں اور پیروں اور فقیروں کے در کے گدھا نہ بنو، رب کے در کے گدھا بنو، اس رب کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ۔ اللہ کی قسم اپنی اولاد کے لیے جو دکھ آپ کے دل میں ہوگا وہ کسی پیر کے دل میں نہیں ہوگا، جو دعا آپ کے دل سے
سے نکلے گی اپنے بچے کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، بیٹے کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، وہ 1500 روپے لینے والے تعویذ فروش کے دل سے نہیں نکلے گی۔ خود دعا کرو، خود دم کرو، خود قرآن پڑھو، خود اللہ کے سامنے رو، خود اللہ سے سوالی بنو، اور سورۃ فاتحہ کو اپنی مریضوں کے لیے اس کو ایک تریاق سمجھو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شفا قرار دیا۔ اس کے ناموں میں سے ایک نام شفا بھی ہے، اس کے ناموں میں سے ایک نام رقیہ بھی ہے، اسے رقیہ بھی کہا گیا، اسے شفا بھی کہا گیا۔ اس سے پہلے، آج سے 13 سال پہلے، میری ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کے دل میں 2 سوراخ تھے، اور ڈاکٹرز نے مجھے کہا تھا اس کا فوری بائی پاس آپریشن کرنا پڑے گا، 1 لاکھ ریال خرچہ آئے گا۔ تو میں نے کہا ہمارے پاس تو 9 لاکھ ریال ہے، زندگی اللہ نے دی ہے تو وہ شفا بھی دینے والا ہے۔ تو اس بیٹی کو بھی میں نے الحمدللہ اپنی گود میں لینا اور سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کرنا۔ 25 دن کے بعد یا 21 دن کے بعد اس کا دوبارہ ڈاکٹر کے پاس اپوائنٹمنٹ تھا، میں لے کر گیا۔ فائل اسی کی ہے، ڈاکٹر چینج ہے، وہ ڈاکٹر فائل پڑھ رہا ہے اور سکرین پہ ایک کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اور مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے کہاں سے علاج کروایا؟ اور میں نے کہا میں نے کہیں سے علاج نہیں کروایا۔ کہا بھائی اس بچی کے دل میں 2 سوراخ تھے اور اب اس کا دل مکمل سلیم ہے، بالکل ٹھیک ہے، بیماری کا کوئی 1% بھی باقی نہیں، دل کے سوراخ بند ہو چکے ہیں، آپ نے یقیناً کہیں سے علاج کروایا ہوگا۔ تو میں نے کہا صرف سورۃ فاتحہ پڑھی ہے اور اپنے اللہ سے دعائیں کی ہے۔ اس فاتحہ کو پڑھ پڑھ کے میں اپنی بیٹی کے دل پہ دم کرتا رہا، سینے پہ پھونکے مارتا رہا، اللہ نے شفا دے دی۔ اللہ سے تعلق جوڑیے۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔